السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 473۔ سورۃ غافر مؤمن، آیات ہیں 50 سے لے کر 58 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ کہا گویا ہوئے، اس کا فاعل گزشتہ صفحے کی پیج کی آخری آیت میں ہے۔ کون؟ فرشتے۔ اس لیے کہ گزشتہ آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہنم میں مجرمین، خزنہ، جہنم کا جو خازن، تو ظاہر ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، تو وہ ایک فرشتہ نہیں، اس کے ماتحت میں کئی فرشتے ہوں گے کہ اپنے رب کو پکارو۔ مجرمین کہیں گے کہ عذاب جو ہمارا ایک دن تو، کسی دن تو تخفیف ہو، آسانی ہو، تو فرشتے گویا ہوتے ہیں جہنم میں ہوں گے۔ اولم، واو یہ تعجب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ کلمت او یہ ہے حرف، لیکن او تو استفہام سوال اور وہ تعجب۔ تو کیا تمہارے پاس رسولکم، تمہارے رسول کہا جا رہا ہے، معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ کیونکہ ہر قوم کی طرف جو رسول گیا ان کو، ان کی نسبت ان کی طرف، جیسے ہمارے رسول ہمارے رسول جی، تو وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، بلا یعنی کیوں نہیں۔ پھر فرشتے کہیں گے تو پھر تم ہی پکارو، جب تمہارے پاس رسول آئے تھے تو تم ہی پکارو اللہ کو، تم ہی دعا کرو۔ اور یہ وضاحت کی جا رہی ہے اب کہ یہ پکاریں گے کافر جہنم میں مجرم، ان کی دعا تو بس بے راہ ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو رسول آئے تھے ان کے پاس، ان رسولوں کی انہوں نے مخالفت کی، نہیں مانا، تو ان رسولوں کے تعلق سے بات پیش کی جا رہی ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم تو ہمارے رسولوں کی اور جو ایمان لائے ہیں مدد کریں گے دنیاوی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو دو جگہ ہو رہی ہیں، دنیا میں اور جس وقت سارے گواہ کھڑے کیے جائیں گے، جیسے کہ سارے نبیوں کو، امتیوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کس کی مدد ہوگی؟ رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اب یہ اغلبیت کے اعتبار سے ہے، اس لیے دیکھیے رہے مومنین تو کسی زمانے میں ذبح حالی میں بھی ہیں، ذبح حالی پریشان علی جیسے کہ آج کل حالات ہیں، اور رہے انبیاء اور رسول تو کچھ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ اغلبیت کے اعتبار سے ہے۔ اور پھر اس دن کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہم جو مدد کریں گے رسولوں کی، مومنوں کی، ایسے دن یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ ظالمین کو ان کا عذر کرنا کچھ بھی نفع نہیں دے گا، ان کی پکار بھی بیکار اور معذرت بھی نفع نہیں دے گی، بلکہ ان کے لیے لعنت اور رہنے کا دار، برا ٹھکانہ۔ لعنت یعنی رحمت سے محرومی، اللہ کی رحمت سے محرومی۔ تو یہ مکالمہ چل رہا تھا
جہنم کے مکالمے کی ایک تصویر کسی فرشتوں کے ساتھ مجرمین کس طریقے سے کہیں گے، تو ساتھ میں رسولوں کو اور مومنین کو اللہ کی نصرت مدد ہوگی، اس کی بات کی گئی ہے۔ اب قریش مکہ کفار مکہ، ان کے حالات، ان کے طریقہ کار بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا گیا تھا اس سے ملتے جلتے تھے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کفار قریش کو نصیحت کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو سنیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ دونوں آیتوں کا ربط ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ الہدا دیا اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، آسمانی کتاب تورات۔ اب کتاب کی صفت ہے ہدی وذکریٰ لأولی الالباب، جو کتاب ہدایت تھی، نصیحت تھی، یاد دہانی تھی، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ تو چاہے کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحیفے ہو، کلام پاک ہو، یہ سب آسمانی کتاب ہے۔ اس سے ہدایت کنہوں نے حاصل کی؟ جو عقل مند ہے۔ اب ہم پیغام دیتے ہیں کہ آسمانی کتاب ہمارے پاس ہے، جس کے ہم حامل ہیں، حامل قرآن۔ اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے، جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہوگی، وہ ان کا شمار عقل مندوں میں ہوگا۔ اور اگر کوئی کلام پاک ہونے کے باوجود بھی وہ اسے ترک کرتا ہے اور دوسری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا شمار عقل مندوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بات تو کلام پاک سے ثابت ہے۔ تو ہم یہی دعا کریں گے کہ ہمارے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ قرآن اور احادیث صحیحہ کو اپنائیں۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری کتابیں اس کے سپورٹ میں لکھی گئی ہوں، قواعد، گرامر، تجوید۔ اب سنیے کہ قریش جس طریقے سے پیش آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو مختصر بتلا دیا گیا تاریخ بنی اسرائیل اپنے نبی کے ساتھ۔ اب حکم ہو رہا ہے رسول کو، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ آپ صبر سے کام لیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے جو ہم نے ابھی واضح کیا، یعنی سچا کون سا؟ کہ ہم مدد کریں گے دنیاوی زندگی میں اور یوم یقوم الاشہاد۔ البتہ قریش جو ہے دل آزاری کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسخرہ کر رہے ہیں، تو بشریت کا جو تقاضا ہے، بشریت کچھ لغزشیں ہو جاتے ہیں، انسان تو کیا، نبی، صدیق، اولیاء سبوں سے۔ تو آپ اے رسول واستغفر لذنبک، دیکھیے اہم بات ہے، ہم تو عام آدمی ہیں، تقاضے بشریت سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے اور پلس صبح شام اپنے رب کی حمد کی تسبیح۔ تو یہ کہا جا رہا ہے جب رسول سے، تو ہمیں بھی۔ اب رہا سوال جو مجرمین ہیں ان کے تعلق سے، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير۔ جو لوگ بحث کرتے ہیں یعنی کجربی اختیار کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی سند دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو ان نافیہ، ان فی صدورہم الا کبر، کبر یعنی تکبر، تو ان کے سینوں میں سوائے تکبر یا بڑائی بھی کریں، نرا تکبر یا نری بڑائی ہے۔ اچھا، اب یہ جو تکبر کرتے ہیں اور جو سازشیں کرتے ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، جن مقاصد کے لیے کوشش کرتے ہیں،
وہاں تو کو پہنچنے والے نہیں، ماہم بھی بالغی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم مدد کرتے ہیں ہمارے رسولوں کی اور مومنین کی۔ تو آپ ایسا کیجئے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ چاہیے، اس لیے کہ وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں خوب دیکھتا ہے اور خوب سنتا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ لام تاکید، آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے لوگوں کی پیدائش سے بہت بڑی ہے، اکبر، جی، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ابھی دو چیزیں ہیں، ہماری پیدائش اور آسمان و زمین کی، تو بڑی بات کون سی ہے؟ آسمان و زمین کی پیدائش۔ تو کس طرح انسان، دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آسمان و زمین کی پیدائش کب سے ہوئی ہے؟ ہم سے بھی پہلے، لیکن اسی طریقے سے قائم دائم ہے کوئی شغاف، ہے کوئی کمی، ہے کوئی نقصان نہیں۔ انسان تو پیدا ہوتا ہی ہے کمزور، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپا، اور پھر موت واقع ہوتی ہے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اکثر لوگ نہیں جانتے، اسی بات کو نہیں جانتے، جی، انسان سوچتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ دیکھیے، اعمى بصیر، نابینا اور بینا، اور جو ایمان لائے اعمال صالحہ کرتے اور مسیء یعنی بدکار، مطلب ہے کہ یہ تو مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ بینا اور نابینا، ایک دیکھتا ہے، ایک نہیں دیکھتا ہے، ایک نیک اعمال کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور دوسرا بدکار ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلم، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، سمجھتے ہو۔ تو کوانٹیٹی کس کی؟ نصیحت کی، کہیں کوانٹیٹی لوگوں کی، کہیں نصیحت کی۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔